عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب کا آئندہ کیا منشور ہے، یہ ان سے ملاقات بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو نعیم صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا، بڑی مہربانی، نوازش ہے جی آپ کی۔ جی نعیم بھائی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جیل میں، تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، جو عوام ہے وہ جاننا چاہتی ہے براہ راست کہ وہ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنی عوام کو ادھر بیٹھ کر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میری اگر ملاقاتوں کی بات کی جائے تو میں تقریباً خان صاحب سے کوئی 30 سے بھی زیادہ دفعہ جیل میں مل چکا ہوں، اور 8 گھنٹے 9 گھنٹے ان کے ساتھ رہا ہوں۔ اور اگر اس سے پہلے کی بات کی جائے، جب وہ جیل میں نہیں تھے، تو اس وقت بھی میری ملاقاتیں یوں ہی ہوتی تھیں، میں گاڑی میں ان کے ساتھ سفر بھی کرتا تھا، پیشیوں پہ ہم جا رہے ہوتے تھے، اور 12 گھنٹے، بلکہ 9 مئی کو جب انسیڈنٹ ہوا، جب مجھے زخمی کیا گیا وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اس وقت بھی میں دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب کے سامنے جب وہ سارے اہلکار آئے تو ان کا حوصلہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ ایک شخص جہاں پر نظر آ رہا ہو کہ سامنے ایک پوری فورس ہے، اور وہ لگ رہا تھا کہ جیسے آج قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کے باوجود ان کا جو حوصلہ ہے، ہمت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کوئی اپنے بینیفٹ کے لیے نہیں یہ سارا کچھ کر رہے۔ دیکھیں، باقی سارے اگر آپ دیکھیں تو ان کے انٹرسٹ اور ہیں، کوئی کہے گا کہ میری ملیں بنیں، میری فیکٹریاں بنیں، کسی کو یہ ہے کہ میرے کاروباروں کے اوپر چھاپا نہ پڑے تو اس لیے وہ سیاست میں، کوئی اپنی کرپشن بچانے کے لیے سیاست میں پھر رہا ہے کہ وہ بلیک میل کریں، ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، یا آگے منسٹر بنے، یا آگے چیف منسٹر یا کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے۔ لیکن یہ واحد بندہ ہے جس نے 27 سال سٹرگل اس لیے کی ہے کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے۔ جب وہ باہر انہوں نے مختلف ملکوں میں دورے کیے تو انہوں نے دیکھا کہ جتنے باہر کے ممالک ہیں وہ سارے ان کی پالیسی آزاد ہے، وہاں پر رول آف لا ہے، ہر ایک کے لیے قانون برابر ہے۔ اب رول آف لا کی اگر بات کی جائے اور خان صاحب کے پیغام کی بات کی جائے تو خان صاحب نے جو آخری پیغام دیا ہے، جو میری آج سے 3 دن پہلے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جا کر الیکشن کے حوالے سے بھی پیغام دیا ہے۔ میں زیادہ چیزیں آپ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں خان صاحب کو، اور ان کا جو پیغام ہے آخری جو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ جا کر دیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ 8 فروری آزادی اور غلامی کا فیصلہ کرنے کا دن ہے، کہ اگر آپ نے اس ملک کو آزاد کرانا ہے۔ اب اگر بات کی جائے آزادی کی تو جے آئی ٹی گئی، انہوں نے کہا کہ جی بتائیں، آزادی آپ اپنے ملک کے جو ہے وہ اداروں سے لینا چاہتے ہیں، یہ کس طرح کی آپ بات کرتے ہیں، یہ کس طرح کا آپ جہاد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ جو آزادی کی میں بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آزاد ادارے ہوں، قانون کی بالادستی ہو، امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون۔ اب بات یہ ہے کہ اگر امیر قانون سے اوپر ہوگا، جس کو قانون پوچھ ہی نہیں سکے گا، جہاں پر نیب سلوٹ مارے گا، جہاں پر سی سی پی یو سلوٹ ماریں گے ایک اشتہاری کو، اور انہیں پروٹوکول دیا جائے گا اور ان کے کیس جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے بغیر کسی جواز کے، تو وہاں پر جو قانون ہے اس کو حرکت میں ہونا چاہیے اور قانون کے نیچے ہونا چاہیے، امیر ہو چاہے غریب ہو۔ اب غریب کے لیے معاملہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو قانون ہے ہی نہیں نا، اس غریب کو انصاف ملے، اور امیر قانون کے نیچے آئے۔ جب تک ملک کے اندر قانون نہیں ہوگا ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر سے ایک دھمکیاں ملتی ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر یہ وزیر اعظم ہے اس کو ہٹا دو، اور رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، امریکہ دے رہا ہے، دوسرے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، نواز شریف نے سب سے پہلے آ کر انڈیا کے حق میں بیان دیا، یہ خان صاحب نے کہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد کے اوپر انٹرنیشنلی آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، باقی آپ کے معاملات ہیں، لیکن ہم غلام نہیں ہیں کہ اگر وہ وہاں سے بیٹھ کر اگر ہم کسی بھائی سے ادھار لیتے ہیں تو وہ یہ کہہ دے کہ آپ میری غلامی کرو، آپ گھر اتنے بجے جاؤ، آپ اس جگہ کے اوپر نہ جاؤ، آپ یہ کام کرو، یا آپ میرا جھاڑو دو۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ ادھارے اگر پیسے لیے جاتے ہیں تو وہ ہم واپس کرتے ہیں سود کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہے اور وہ ہمیں غلام سمجھتا ہو اور غلامی کے طور پر ہمیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جی آپ کا وزیر اعظم اس کو ہٹا دو۔ اس نے کہا کہ وہاں پر اڈوں کی بات ہوئی تو میں نے انکار کیا، میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ تو میرا قصور جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی ملیں بنائی ہیں یا میں نے کوئی کیسز جو میرے اوپر درج کیے گئے ہیں یا میری کوئی کرپشن ہے، بلکہ قصور یہ ہے کہ میں اس مافیا کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور اس جنگ میں آپ نے حصہ بننا ہے، آپ سب نے خان صاحب کو کامیاب کرنا ہے۔ اگر آپ نے سب نے مل کر آپ اس ملک سے جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں تو آپ کو خان صاحب کو لانا ہوگا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جتنے ادوار میں، چاہے پی ایم ایل این اس سے پہلے 3 ادوار میں آئی، مجھے بتا دیں کہ سوائے ایک وہ کہتے ہیں جی موٹر وے بنائی ہے، موٹر وے بھی دیکھیں اگر بنی ہے تو وہ ایک پروسیس ہے اور اس کے اندر کمیشنیں بھی لی گئیں، جو بھی ہوا، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اس موٹر وے سے ملک بن گیا ہے؟ ملک بنتا ہے آپ کی قوم کے اندر شعور آئے، ان کے اندر ایجوکیشن والا
جو ہے سیکٹر ہو ڈیولپ ہو, آپ کے بچے پڑھ سکیں, انہیں روزگار ملیں. ملک ڈیولپ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز ہوں. اگر میں ادھر حلقے کی بات کروں تو یہاں پر بھیرا کے اندر کوئی ایسا میڈیکل ہاسپٹل نہیں ہے, کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی ایسا جو ہے وہ کالج نہیں ہے جہاں پر ہمارے بچے پڑھ سکیں. بیمار بندہ کوئی ہو جاتا ہے تو وہاں پر عملہ نہیں ملتا, وہ ریفر کر دیتے ہیں سرگودا میں. سرگودا میں بھی کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے. تو خان صاحب کا آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے شوکت خانم ہسپتال بنایا. اس وقت بنایا جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے. اور شوکت خانم ہسپتال کی اگر بات کی جائے تو دنیا کا مہنگا ترین علاج کینسر کا وہاں ہوتا ہے, جو ہمارے ملک میں میسر ہی نہیں ہے. اور اگر نمل یونیورسٹی کی بات کی جائے تو وہ بھی خان صاحب نے بنائی. اب اگر سیرت نبی کی تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے اس کو القادر ٹرسٹ بنایا. اب اس کے اوپر القادر ٹرسٹ کے اوپر ایسا کیس, اب جو ہمارا ہے سلیبس ہے اس کے اندر اسلامی تعلیم کا کس نے کہا؟ عمران خان نے کہا. اگر وہ اسلامی بات کرتے, یہاں پر لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں. جناب کے ایک ملک کا وزیر اعظم ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عورتیں جو ہیں پردہ کریں, یہ کریں وہ کریں. بات یہ ہے کہ وہ اس کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہے. اس کے لیے ہر جگہ کے اوپر ہرڈلز آئیں, ہر جگہ کے اوپر وہاں پر اس کو بیوروکریسی میں اتنے زیادہ رکاوٹیں ہیں کہ کوئی کسی نے کام کرنے کے لیے ہر جگہ کے اوپر اس کے حکم کی وائلیشن کی. اور یہ ایک مافیا ہے, اس مافیا کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے. اگر ہم خان صاحب کو 1/2 اکثریت سے بھی زیادہ لے کر جائیں گے تو پھر ہمارے ملک کے اندر مضبوط فیصلے ہوں گے. اور وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم خان صاحب کو میکسیمم حلقوں میں جتوائیں, ان کے جو امیدواران ہیں ان کو جتوائیں, اور ہماری اسمبلی میں ایک واضح پوزیشن ہو. لاسٹ ٹائم بھی ہماری واضح پوزیشن نہ ہونے کی وجہ سے کہ کوئی کسی جماعت MQM کو ملا رہے ہیں, کوئی جو ہے وہ دوسری جماعتیں ہیں ان کو ملا رہے ہیں, اور اس سے ملا کر ہماری حکومت بنی. ہماری حکومت نو ڈاؤٹ اس وجہ سے کمزور تھی. اگر ہماری حکومت اس وقت بھی 2/3 کے ساتھ زیادہ ہوتی تو پھر ہمیں کبھی بھی یہ مسائل نہ ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, زیادہ لمبا ہو رہا ہے, کہ اس دفعہ 8 فروری جو ہے یہ تقدیر بدلنے کا وقت ہے. کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ یہ کر لیا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے نامزد امیدوار, اب ہم بلہ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ بلہ تو انہوں نے چھین لیا, جو بھی نشانات ہیں ان کو سپورٹ کریں, ان کو لائیں جو آپ کے لیے سوچ رہے ہیں. دوسرے آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہے. بلاول گالیاں نکالتا ہے نواز شریف کو, شہباز کو, اور وہی کہتا ہے جی کہ ہمیں سندھ کے اندر ایک ایسا شہباز شریف چاہیے. اور آج پھر وہ جب الیکشن کا ٹائم آیا تو پھر لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. جی ہم بلوچستان کے ہر ضلع میں ہسپتال دے دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت رہی, آپ نے کیوں نہیں پورے پاکستان میں ہسپتال بنائے؟ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اپنا حساب دیں. ہم اپنا حساب دیتے ہیں کہ ہم نے صحت کارڈ کے لیے جو ہے پورے ملک کے اندر صحت کارڈ شروع کیا. 10 لاکھ جو ہیں وہ صحت کارڈ کے ذریعے, میں گواہ ہوں کہ میرے علاقے میں لوگ, میرے گاؤں کے لوگ جنہوں نے مفت علاج کروائے, آپ نے آتے ہی وہ سب سے پہلے بند کر دیا. ٹھیک ہے, جو چیزیں القادر ٹرسٹ اس کی رجسٹریشن کینسل کر دی, وہاں پر اسلامی تعلیم حاصل کی جاتی ہے. اور وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے بچے پڑھ رہے ہوتے, ادھر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو ایسا لیڈر لے کر آئیں جو آپ کے ملک کا سوچے, آپ کے بچوں کا سوچے, آپ کی نسلوں کا سوچے.